السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان امتیاز احمد کوکب۔ 24 نومبر کی فائنل کال پی ٹی آئی کے بانی جناب عمران خان کی طرف سے کیا کچھ ہوا، کس طرح ہوا، بڑا افسوس ہے۔ مجھے ذاتی طور پر بڑا افسوس ہے۔ احتجاج کرنا قانونی اور آئینی حق ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا، تو اس کو روکنا ہی نہیں چاہیے۔ اور سیاسی پارٹیز کو چاہیے کہ وہ احتجاج کو منظم کریں، اس کو پرامن بنائیں تاکہ احتجاج کی کوئی شکل بنے۔ اب اس احتجاج کے 3 بڑے مقاصد تھے: عمران خان کی رہائی، 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے یا گورنمنٹ واپس لے، اور نمبر 3 پی ٹی آئی کا جو کہنا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور یہ سارے فارم 47 میں منتخب ہوئے ہیں، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ تو یہ تیسرا نقطہ تھا ان کا۔ بشریٰ بی بی جنہوں نے پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے رہنما کے طور پر، رہبر کے طور پر، لیڈر کے طور پر قافلے کی رہنما بن کر رہنمائی کی اور مانسہرہ سے چلتے ہوئے ڈی چوک تک مختلف جگہ پر انہوں نے تقاریر بھی کی، اور ان کی تقاریر کے بھی جو نکات تھے وہ یہی تھے کہ ہر صورت میں عمران خان کو رہا کر کے ہی میں واپس جاؤں گی، اور علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں، ہر صورت میں عمران خان کو رہا کر کے دم لیں گے۔ خواتین و حضرات، پھر آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر کی رات کو علی امین گنڈا پور اور محترمہ بشریٰ بی بی کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر، بے یار و مددگار چھوڑ کر دونوں منظر سے غائب ہو گئے۔ 26 نومبر کی رات کو سٹریٹ لائٹس بجھا دی گئی اور مختلف فورسز نے اکٹھے ہونے والے لوگوں کو، احتجاج کرنے والے لوگوں کو چاروں اطراف سے گھیر لیا، اور پھر تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹوں میں آپریشن مکمل ہوا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کوئی احتجاج کرنے والا شخص وہاں موجود نہیں تھا، صرف گاڑیاں کھڑی تھیں جو احتجاج کرنے والے لوگوں کی گاڑیاں تھیں، وہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اور پھر وہ گاڑی، وہ کنٹینر جس پر بشریٰ بی بی سوار تھیں، اس کو بھی نذر آتش کر دیا گیا۔
احتجاج کرنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے۔ احتجاج کے بغیر تو جو جمہوریت ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے میک اپ کے بغیر کسی دلہن کو بٹھا دیا جائے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ پرامن احتجاج کی ریت اور روایت ڈالیں۔ پھر یہ علی امین گنڈا پور اور جناب محترمہ بشریٰ بی بی تو قیادت کر رہی تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب کی قیادت کدھر تھی؟ بلوچستان کی قیادت کدھر تھی؟ سندھ کی قیادت کدھر تھی؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اور وہ جو احتجاج جس کے 3 نکات تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہوا۔ جب عمران خان صاحب نے ملاقات کرنے والے 3 لوگوں سے، جس میں بیرسٹر سیف، بیرسٹر گوہر اور شاید اسد قیصر موجود تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سنجانی ٹاؤن میں جو ہے وہ دھرنا دے دیا جائے، تو وہ کون سے خفیہ ہاتھ تھے دوستو جنہوں نے عمران خان کے حکم عدولی کی؟ ورنہ شاید وہ دھرنا بھی کامیاب ہوتا، حکومت کو 24 گھنٹے خطرہ رہتا کہ یہ کہیں ڈی چوک میں نہ آ بیٹھے، کاروبار زندگی معطل ہوتا، حکومت پریشان ہوتی، اور وہ ضرور بات چیت کرتی، ضرور گیو اینڈ ٹیک ہوتا۔ جوش چاہیے، ولولہ چاہیے، لیکن ہوش بھی چاہیے۔ تحریکیں جوش و جذبہ مانگتی ہیں، لیکن ہوش و آواز بھی مانگتی ہیں۔ جب آپ اپنے مطالبات ہی نہ منوا سکے یا ان میں سے کوئی ایک مطالبہ بھی نہیں منوا سکے، تو جو ملک و ملت کے اربوں روپے کا نقصان ہوا، جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے وسائل جو تھے وہ اس میں لگا دیے گیا اس احتجاج میں، تو اس کا فائدہ تو کچھ نہ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ احتجاج ہونا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور نے جا کر تو وہاں کے پی میں جا کے پریس کانفرنس کی، لیکن بشریٰ بی بی تب سے اب تک بالکل منظر پہ نہیں ہے۔ ان کی بہن مریم ریاض وٹو کا بھی بیان دیکھا ہے میں نے، لیکن گزارش یہ ہے کہ کارکنان کو بھی اس طرح سے چھوڑ کر چلے جانا یہ کارکنان سے بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، علیمہ خان کہہ رہی ہیں، ان کی بہن جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے اس احتجاج پر، حکمت عملی پر۔ اور میں بڑا حیران ہوں کہ کوئی بھی بیانیہ، کوئی بھی اعلامیہ، کوئی بھی اناؤنسمنٹ، کم از کم پی ٹی آئی کے رہنما مل کر کوئی ایک بات تو کریں۔ جناب لطیف کھوسہ صاحب نے فرمایا کہ اس آپریشن میں، اس احتجاج میں 278 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب کو میں نے سنا وہ کہتے 100 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور ابھی حسن رؤف صاحب کہہ رہے تھے
کہ تقریباً 11 لوگ جہاں بھاگ ہوئے ہیں. تو پہلے تولیں پھر بولیں. ایسے تھوڑی ہے کہ جتنے مرضی لوگ کہہ دیے کہ اتنے لوگ جو ہے جہاں بھاگ ہو گئے ہیں. اور ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب نے تو فرمایا ہے کہ بھئی کوئی ایک بھی بندہ، کوئی ایک بھی شخص ہلاک ہوا ہے تو ہمیں اس کے کوائف دیے جائیں. مطلب ان کے کہنے کا مطلب کوئی بندہ جہاں بھاگ ہوا ہی نہیں. اور پولیس کے لوگ بھی بیچارے جہاں بھاگ بھی ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں. رینجر کے بھی میں نے سنا کچھ لوگ جہاں بھاگ ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہیں. لیکن پھر بھی میں فورسز کو، آرمڈ فورسز کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے صبر کا اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. شہباز شریف صاحب کا بیان ابھی آ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، جن لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. میں میاں شہباز شریف صاحب سے بھی کہوں گا، میں موجودہ گورنمنٹ سے بھی کہوں گا، میں آصف علی زرداری صاحب سے بھی کہوں گا، میں سینٹ کے چیئرمین جناب سید یوسف رضا گیلانی سے بھی التماس کرتا ہوں کہ ذرا وسیع الخیال بن جائے، وسیع النظر بن جائے، وسیع القلب بن جائے. جتنے بھی سیاسی قیدی اس وقت جیلوں میں موجود ہیں ان سب کو رہا کیا جائے. سب سیاسی قیدیوں کو، بڑے سے لے کر چھوٹے تک تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور ملک کو ایک خوبصورت جمہوریت کا ٹریک دیا جائے. میری یہ بھی گزارش ہوگی کہ جو صحافی گرفتار ہیں، جیسے مفتی صاحب ہیں، دیگر صحافی ہیں، یار ان کو بھی رہا کیا جائے. صحافیوں کو تو عمران خان کے دور میں بھی، اب یہ جو مطیع اللہ جان ہے، عمران خان کے دور حکومت میں بھی یہ گرفتار ہوئے، اب یہ اس گورنمنٹ میں بھی گرفتار ہو گئے. چھوڑیں یار، جو سیاسی قیدی ہیں سب کو جو ہے رہا کیا جائے. گورنر راج کی بات بھی ہوئی، آج کیبنٹ کا اجلاس تھا، زیادہ لوگوں نے کہا کہ گورنر راج لگایا جائے، لیکن میں بطور ایک عام طالب علم کے کہوں گا کہ گورنر راج نہ لگایا جائے. پی ٹی آئی کو آزادی سے کے پی کے میں گورنمنٹ کرنے کی اجازت دی جائے، اور پی ٹی آئی اور کے پی کے میں جو پی ٹی آئی کی ایک خاص تعداد ہے ووٹرز کی، وہ خود بخود ہی جو علی امین گنڈا پور ہیں، ان کی جو انداز سیاست ہے وہ اس کی خود بخود نظر ہو جائے گی. کوئی بندہ آپ دے پیروں تے کہاڑی مار رہا ہے تو انہوں مارن دو. تیسری مرتبہ تو گورنمنٹ مل گئی ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کو، تو کیا وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں. انہیں کرنے دے گورنمنٹ، اور گورنر راج بالکل بھی نہ لگایا جائے. بلوچستان کی صوبائی اسمبلی نے گورنر راج کے حق میں قرارداد منظور کی ہے. دیکھو نا، یہ جمہوریت کا حسن ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ گورنر راج نہ لگایا جائے. حامد رضا صاحب نے اپنے جو پی ٹی آئی میں ان کے عہدے تھے ان سے وہ دستبردار ہو گئے، استعفیٰ دے دیا ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ قومی اسمبلی کی نشست بھی چھوڑ رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ
میں سمجھتا ہوں بطور پاکستانی ہی از آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی. ان پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی الزامات لگائے ہیں, تہمتیں دھری ہیں کہ یہ کیوں نہیں پہنچے. اور سلمان اکرم راجہ عمران خان کے بھی وکیل ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی وکیل ہیں, اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں. انہوں نے اس تنقید سے جو ہے وہ بیزار ہو کر سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب خود بیرسٹر گوہر صاحب کو پارٹی کی صدارت سے الگ کر رہے ہیں, اور اسد کیسر صاحب کو پارٹی کا جو صدر ہے, رہنما ہے, وہ اس کو نامزد کر رہے ہیں آخری خبریں آنے تک. دو خوشخبریاں بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں ضرور کوئی ایک آدھ خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج جب سے پاکستان بنا ہے اور آج کے دن تک, آج 28 نومبر کو 1 لاکھ کا ہندسہ پار کر گیا ہے. ہوتا تھا نا کہ انڈیکس 55,000 تک پہنچ گیا, 58,000, 90,000, آج 1 لاکھ بھی کراس کر گیا ہے. اور آخر میں پاکستانی کرکٹ ٹیم پر ہم میں خود بھی اشعار بھی کہتا ہوں اور ان کی پوری کلاس لیتا ہوں, لینی بھی چاہیے ہمیں. تو زمبابوے سے بالآخر وہ جو ون ڈے سیریز تھی وہ 2-1 سے جیت لی ہے, اور آج کا میچ بھی 99 رن سے جیتا ہے. تو پاکستانی ٹیم کو بڑی شاباش ہے. ہم آپ کی کلاس بھی لیتے ہیں مگر آپ کو شاباش بھی دیتے ہیں. بہت شکریہ.